الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا خدائے ذوالجلال و برتر کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا، اور اربوں خربوں درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رحمتوں سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا. حمد و صلات کے بعد میرے محترم حاضرین سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ ہمیں رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے. جس طرح ہم اپنے کسی مہمان کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے مہمان دوسرے ملک سے آ رہا ہے، فلاں بجے فلائٹ تھی، 5 بجے اترا، کراچی سے یا لاہور سے یا ملتان سے کسی بھی شہر سے صادق آباد تک پہنچتے ہوئے اتنے گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انتظار کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار رابطہ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہو، کتنی دیر ہے. یہ ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. جس سے محبت نہ ہو پھر دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے آ گیا، اس کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے.
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے میرے مولا میری عمر میں میری زندگی میں برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو اللہ اس مہینے میں تیری رحمتوں کو پا لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے، سب کو نہیں ہے۔ جہاں سب کو خطاب ہوتا ہے الذین آمنوا نہیں فرماتے، یا ایھا الناس فرماتے ہیں۔ اگلی روایت میں آپ کو سناتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایھا الناس ارشاد فرمایا، یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایھا الناس کہا جاتا ہے وہاں کافر اور مسلم، ماننے والے اور نہ ماننے والے، فرما بردار اور نافرمان سب کو خطاب ہوتا ہے، اور یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے پہلے، نماز سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو اور وہ روزے رکھنا شروع کر دے تو ان روزوں کا اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ان کے امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن رمضان میں نہیں۔ رمضان المبارک صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جیسے نمازیں کسی پر 2 فرض تھیں، کسی پر 1 فرض تھی، 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملیں، ایسے روزے بھی کسی پر 2 تھے، کسی پر 3 تھے، لیکن 1 مہینے کے روزے رمضان المبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا ہوا۔ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ روزہ رکھنے سے بندہ متقی کیسے ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، بدگمانی بھی کرتا ہے، ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے باقی سارے امور اللہ کی مرضی کے خلاف سر انجام دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ جب باقی سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے پھر بھوکا پیاسا کیوں رہ رہا ہے؟ اللہ کو بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جیسے تمہارے پیٹ کو روزہ ہے، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہو، ایسے تمہاری آنکھ کو بھی روزہ ہے، ایسے تمہاری زبان کو بھی روزہ ہے، ایسے تمہارے ہر عضو کو روزہ ہے۔ تمہارا کوئی عضو، تمہارا پورا جسم اللہ کی نافرمانی کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ روزہ ہے، یہی اصل روزے کی روح ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے یہ متقی نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا جتنے بھی جہاد کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ کرنے والے جتنے بھی احکام ہیں ان کے کرنے والا متقی نہیں۔ متقی وہ ہے جو جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رک گیا، رک جانے کا نام تقوی ہے۔
بچنا. تقوی کا مطلب بھی یہ ہے اللہ کی منہیات سے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، اللہ کی حدود کو نہ توڑے، یہ تقوی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ قرآن پاک کے بہت بڑے قاری تھے، اور اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب مسجد میں میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ گھر سے مسجد جائیں، ابی بن کعب کو کہیں کہ سورہ بینہ کی تلاوت کرے اور آپ ان کی تلاوت سنیں. ابی قرآن پڑھ سورہ بینہ، میں سنوں گا. یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں ہم سنیں، میں کروں اور آپ سنیں، یہ کیسے؟ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ جیسے کوئی محبوب کسی کا نام لینا کہ یار فلاں نے میرا نام لیا تھا، تو دل میں ایک ایسا محبت کا سمندر موجود ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں. حضرت ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ اللہ سمانی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے. حضرت ابی بن کعب کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ کی تلاوت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی. حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، یہ متقی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ایسے راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں جو خاردار ہو، جھاڑیوں والا راستہ ہو؟ فرمایا گزرے ہیں. تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھی طرح کپڑوں کو سمیٹ کر اچھی طرح خیال کر کے گزرتے ہیں کہ ان جھاڑیوں ان کانٹوں سے میں الجھ نہ جاؤں، میرے کپڑے الجھ نہ جائیں. فرمایا تقوی اسی کا نام ہے، دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کے حکم نہ ٹوٹ جائیں، یہی تقوی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم متقی کب بن سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس تقوی آئے گا. متقی ھدی للمتقین، یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ کا ڈر سینے میں رکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تقوی ہوتا کہاں ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ سورہ نساء میں تقریباً ایک آیت کے بعد اگلی آیت میں بہت زیادہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. مرد عورت کے حقوق جہاں آئے اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ یہاں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہو یہ گناہ ہے. دل کبھی تمہیں، جسے آپ ضمیر بھی کہتے ہو، ضمیر ایک دفعہ ضرور ملامت کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کر تو رہا ہوں، یہ میرا عمل غلط ہے. اور یہی تقوی ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزے رکھنے ہیں، اور شعبان المعظم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ 200 سال، تقریباً 250 سال ان کی عمر ہے. یہ فارس سے آئے تھے سلمان فارسی. سب سے پہلے یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے. پھر اس کے بعد عیسائیت قبول کی. عیسائیت کے بعد دل میں آیا، کسی نے کہا کہ ہدایت کی تلاش میں جانا ہے تو مکہ کی طرف جاؤ. وہاں سے سفر کیا، راستے میں لوگوں نے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا. بکتے بکاتے مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے غلام ہو گئے. حضرت سلمان فارسی خود فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، نیچے میرے آقا کا ایک بھتیجا آیا. اس نے کہا کہ قباء کے مقام پر لوگ جمع ہیں، اور وہاں پر وہ جمع اس لیے ہیں کہ ایک شخص آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش نہ رہا، درخت پر تھا، میں گرتے گرتے بچا، جلدی سے نیچے اترا. میں نے جب ان سے پوچھا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے وہ کھجوریں خود نہ تناول فرمائیں، لوگوں میں بانٹ دیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا نبی صادق کی ایک نشانی یہ ہے، آخری نبی کی یہ نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا میری ایک نشانی پوری ہوئی۔ دوسری نشانی کے لیے دوسرے دن میں نے پھر ہدیہ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ نے تناول فرمایا۔ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے جب میں نے کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان ذرا میرے سامنے آ جاؤ۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت میرے سامنے کی، میں نے آپ کی مہر نبوت کو چوما، نشانیاں پوری ہوئیں، میں مسلمان ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلمان منا، دوسری روایت میں سلمان من اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ اور کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، فرماتے تھے سلمان بن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ 200 سال یا 250 سال آپ کی عمر تھی، لیکن کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے، فرماتے 60 سال۔ حضرت آپ کی عمر 60 سال تو نہیں ہے، فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں میری عمر گزر گئی ہے اس عمر کو میں شمار ہی نہیں کرتا، میری عمر تو اس وقت سے ہے جب اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خطبنا، حضرت سلمان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کب فرمایا؟ شعبان کا آخری دن تھا، جمعہ بھی تھا اور آخری دن بھی تھا شعبان کا، 29 شعبان تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ ایھا الناس، یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایھا الناس کا فرمایا، لوگو اللہ کی رحمت عام ہے، غیر مسلموں اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی رحمت کے حصے دار بن جاؤ۔ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑی رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمت نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے۔ اور یہ کن کی زبان؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رحمت سے اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان کس کا؟ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ رمضان المبارک کی۔ رمضان بھی اعلیٰ، بیان فرمانے والے بھی اعلیٰ، مجمع بھی اعلیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان سناتے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑی رحمت والا مہینہ تم پر سایہ فغن ہو رہا ہے۔ فرمایا فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے۔ اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم تو صبر سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ دوستو صبر کی تعریف یہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے صبر، مصیبت پر خاموش رہنا، مصیبت کے وقت اپنی اس مصیبت اور نقصان کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن اصل صبر یہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر منع اور نہیں وارد ہے، بندہ رک جائے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بد نظری اور بد نگاہی کرنے کو جی کرتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان سامنے ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ تو دل کر رہا ہے، اپنا مزاج کہتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان کو دیکھتے ہوئے رک جانا یہ صبر ہے۔ اللہ کی منہیات سے رکنا اس کا نام صبر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دل کرتا ہے، شربت بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سخت گرمی کا عالم ہے، لیکن یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر کر رہا ہے، صبر کا اجر اللہ اس کے حصے میں لکھ دیں گے۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک نفل پڑھو گے نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔
انشاءاللہ العزیز مزید جو ہے اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔